بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ پانی سے انجن چلانے میں کتنی حقیقت ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بحث کریں گے اور جانیں گے کیا واقعی یہ ممکن ہے یا محض ایک افسانہ ہے۔ پانی سے انجن چلانے کا ٹرینڈ 2009 سے 2012 تک خوب سرخیوں میں رہا تھا۔ پاکستان میں ایک ڈپلومہ ہولڈر انجینئر آغا وقار احمد نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے پانی سے کار چلانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ شروع میں کسی نے توجہ نہیں دی، پھر توجہ دی گئی تو بہت واہ ہوئی، اور پھر اس کی حقیقت کی کھوج شروع ہوئی تو اس پر شکوک و شبہات کے بادل چھا گئے۔ صحافیوں اور اینکرز نے تو زیادہ تر اسے سراہنے تک محدود رکھا، کسی نے کوئی سائنسی سوال نہیں اٹھایا۔ کچھ سائنسدانوں نے سائنسی سوال اٹھائے تو انہوں نے بھی واہ تک سائنس کا اظہار کیا یا یکسر اسے ناقابل عمل قرار دے کر مسترد کر دیا، کیونکہ پانی سے ہائیڈروجن حاصل کرنے کا عمل انتہائی مہنگا ہے۔ اس لیے جو ہی آغا وقار کا یہ دعویٰ سامنے آیا، ہمارے ایک سائنسدان ڈاکٹر عطا الرحمن نے اسے فوری طور پر ناقابل عمل قرار دے کر یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ سائنس کے بنیادی اصول تھرمو ڈائنامکس کے پہلے قانون توانائی کی ایک حالت سے دوسری میں تبدیلی کے خلاف ہے اور ناقابل عمل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کی اچھی طرح جانچ ہونی چاہیے۔ پانی دو عناصر ہائیڈروجن گیس اور آکسیجن گیس کے کوولنٹ بانڈ سے بنتا ہے۔ پانی کا ایک جز ہائیڈروجن خود جلتا ہے، یعنی پیٹرول، ڈیزل اور LPG گیس کی طرح بطور فیول استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا جز آکسیجن جلنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ آکسیجن کے بغیر کوئی فیول جلتا ہی نہیں۔ لیکن پانی نہ تو خود جلتا ہے اور نہ ہی جلنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ اپنے اجزائے ترکیبی کے برعکس جلتی ہوئی چیز کو بجھا دیتا ہے۔ پانی دنیا میں بہت وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نسبتاً سستا بھی ہے، لیکن پانی کے دونوں اجزاء نہایت مہنگے ہیں، خاص کر ہائیڈروجن۔ پانی سستا اور نرم ہے، لیکن پانی میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کا بانڈ نہایت مضبوط اور مستحکم ہے، جس کی وجہ سے پانی میں سے ہائیڈروجن کا نکالنا بہت مشکل اور مہنگا ہے۔ پانی کے بانڈ کو توڑنے کا اب تک کا سب سے آسان طریقہ برق پاشیدگی ہے۔ اس عمل میں پانی کو ایک خاص قسم کے کنٹینر میں ڈال کر اس میں سے DC کرنٹ گزارا جاتا ہے۔ منفی الیکٹروڈ پر ہائیڈروجن گیس اور جمع الیکٹروڈ پر آکسیجن نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جسے ایک خاص طریقے سے الگ الگ جمع کر کے مختلف کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے آگ لگانے، انجن چلانے یا کسی اور کیمیاوی عمل سر انجام دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پانی کا بانڈ توڑنا اتنا بھی کوئی آسان کام نہیں کہ بس بالٹی میں پانی ڈال دیا، بیٹری سے کرنٹ دیا، گیس نکل گئی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نہیں، یہ بہت مشکل اور ناقابل یقین حد تک مہنگا کام ہے۔ مختصر سے ریاضیاتی حساب کتاب سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں ابھی تک پانی کی ہائیڈروجن فیول کو کمرشلی استعمال کیوں نہیں کیا گیا۔ 1 کلو گرام پانی میں 111.19 گرام ہائیڈروجن اور 888.81 گرام آکسیجن گیسز ہوتے ہیں۔ دونوں میں نسبت 1:8 کی ہوتی ہے، یعنی 1 کلو گرام ہائیڈروجن حاصل کرنے کے لیے 8 کلو گرام پانی کو الیکٹرولائسس کرنا ہوگا۔ 8 کلو گرام پانی سے 1 کلو گرام ہائیڈروجن حاصل کرنے کے لیے تقریباً 54 کلو واٹ الیکٹریکل توانائی چاہیے ہوگی، جس کا مطلب ہے واپٹا والے 54 یونٹ، تب جا کے 1 کلو گرام ہائیڈروجن گیس حاصل کی جا سکتی ہے۔ 1 کلو گرام ہائیڈروجن گیس میں تقریباً 120 میگا جولز کی کیمیائی توانائی پوشیدہ ہوتی ہے، جو کہ تقریباً 33 کلو واٹ الیکٹریکل توانائی یا BTU 1,13,738 حرارتی توانائی کے برابر ہوتی ہے۔ 54 کلو واٹ توانائی خرچ کرنے سے تقریباً 33 کلو واٹ کے برابر توانائی حاصل ہوگی۔ ایفیشنسی 61% ہوتی ہے، یعنی 39% توانائی الیکٹرولائسس کے عمل کے دوران ضائع ہو جائے گی۔ اگر آپ الیکٹرولائسس کے عمل میں 12 وولٹ بجلی استعمال کرنا چاہتے ہیں
تو ہائیڈروجن الیکٹرولائزر کٹ کو اگر 12 وولٹ پر 83 امپیر کرنٹ مسلسل 54 گھنٹے تک فراہم کریں تب جا کے 1 کلو گرام ہائیڈروجن گیس حاصل ہوگی، جو کہ 2.8 کلو گرام یا 3.7 لیٹر پیٹرول کے برابر توانائی فراہم کر سکے گی۔ اب اس 1 کلو گرام ہائیڈروجن گیس سے انجن چلانا ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی نامی گرامی انجن ساز کمپنیاں موجود ہیں، فورڈ، مرسڈیز، BMW، رولز رائز، ٹویوٹا اور سوزوکی وغیرہ، کسی بھی کمپنی نے کمرشلی ایسا کوئی انجن نہیں بنایا جس کی ایفیشنسی 25% سے زیادہ ہو۔ مطلب دنیا میں ابھی تک ایسا کوئی انجن موجود نہیں جو کہ فیول میں موجود کیمیائی توانائی کو 100% مکینیکل توانائی میں تبدیل کر سکے۔ پیٹرول انجن کی ایفیشنسی میکسیمم 25% اور ڈیزل انجن کی میکسیمم ایفیشنسی 37% ہوتی ہے۔ ہائیڈروجن گیسولین انجن میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن 75% توانائی انجن میں ضائع ہو جائے گی، یعنی 54 کلو واٹ توانائی صرف کر کے پانی سے 1 کلو گرام ہائیڈروجن نکالا، جس میں 33 کلو واٹ توانائی موجود ہوتی ہے۔ پھر 33 کلو واٹ کے برابر ہائیڈروجن گیس انجن میں جلایا گیا، جس سے صرف 8.2 کلو واٹ کے برابر مکینیکل توانائی حاصل ہوگی، یعنی کہ 54 کلو واٹ الیکٹریکل توانائی خرچ کر کے صرف 8.2 کلو واٹ کے برابر یا 11.2 ہارس پاور مکینیکل توانائی حاصل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائیڈروجن فیول سسٹم کی ایفیشنسی 15% ہوگی اور 85% انرجی ضائع ہو جائے گی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پیٹرول انجن کی ایفیشنسی 25% اور ہائیڈروجن کے ساتھ 15%۔ الیکٹرولائسس کے عمل کے نتیجے میں حاصل شدہ ہائیڈروجن سے انجن چلانا ناممکن نہیں، بلکہ یہ بالکل ممکن اور عین فزکس کے اصولوں کے مطابق ہے، لیکن پانی کا بانڈ توڑنا بہت مہنگا ہے، اس لیے کمرشلی یہ عمل ناممکن ہے۔ پانی سے ہائیڈروجن حاصل کر کے انجن تو چل جائے گا، مگر ہائیڈروجن حاصل کرنے پر جو بجلی لگائی ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ اس بجلی کی جتنی قیمت ہوگی، کیا اس سے سستی ہائیڈروجن ویسے ہی مارکیٹ سے نہیں مل جائے گی؟ کیا ہائیڈروجن کی ٹرانسپورٹ موجودہ ایندھن یعنی پیٹرول اور ڈیزل جتنی آسان ہوگی؟ کیا ہائیڈروجن سے سستا ایندھن پہلے موجود نہیں؟ جب ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پانی کی برق پاشیدگی کرنے والے طریقے پر موجودہ ایندھن کی نسبت زیادہ خرچ آتا ہے، اور اس طریقے سے سستے اور آسان طریقے پہلے ہی دنیا میں رائج ہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں اب بھی کافی سارے لوگ اس پر اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ریسرچ کرنا اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن سائنس کے مسلمہ اصولوں کو نظر انداز کر کے بس اپنی ضد پہ اڑے رہنا قطعی حماقت ہوتی ہے۔ ماسوائے وقت اور دولت کے ضیاع کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ چند وجوہات تھی جن کی وجہ سے ابھی تک پانی سے چلنے والے انجن نہیں بن پائے۔